صبح کے وقت اسکول کی لائبریری ہمیشہ کی طرح بالکل خاموش تھی۔ لمبی لمبی الماریوں کے بیچ کتابوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ حمزہ آہستہ سے اندر داخل ہوا۔ اسے لگا جیسے سکون ہاتھوں میں لے کر چل رہا ہو، مگر آج کچھ مختلف تھا۔ ایک میز پر سر جھکائے خاموش بیٹھا ہوا کوئی بچہ نہیں، بلکہ اس کا اپنا دوست علی تھا۔ حمزہ رکا، مسکرایا اور نرمی سے چلتا ہوا اس کے پاس پہنچا۔ کیا ہوا؟ تم یوں چپ چاپ کیوں بیٹھے ہو؟ آنکھوں میں نمی، آواز میں تھوڑی تھکن۔ امی بیمار ہیں، دماغ میں بہت کچھ چل رہا ہے۔ کتاب دیکھتا ہوں تو جیسے لفظ ہلتے ہوئے لگتے ہیں، سمجھ ہی نہیں آتا۔ حمزہ خاموشی سے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ نہ کوئی نصیحت، نہ ڈانٹ۔ چلو پڑھائی بعد میں، پہلے دل کو سنبھالتے ہیں۔ اس نے کتاب کھولی، مگر عام سبق نہیں بلکہ نیکی والا سبق۔ نبی نے فرمایا، آسانی پیدا کرو، تنگی نہ کرو، خوشخبری دو اور نفرت نہ دلاؤ۔ حمزہ کی کتاب بند کی اور علی کو دیکھ کر بولا، دیکھو علی، مشکل وقت آتا ہے لیکن اللہ وہ دل چنتا ہے جس میں برداشت ہو۔ تم کمزور نہیں ہو، یہ تمہاری آزمائش ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ علی کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ دھیرے سے بولا، آج پہلی بار مجھے لگا کہ کوئی میرا درد محسوس کر رہا ہے۔ اسی وقت لائبریرین پیچھے سے آئے۔ ان کی آنکھوں میں حیرانی اور محبت تھی۔ حمزہ، تم نے آج صرف اسے پڑھایا نہیں، اس کا دل تھام لیا۔ جو نیکی کسی کے دل میں امید جگا دے، وہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ پھر انہوں نے الماری سے پرانی ڈائری نکال کر بولے، یہ ہماری لائبریری کا خزانہ ہے۔ اس میں صرف ان بچوں کا نام لکھا جاتا ہے جو کسی کو علم یا نیکی دیتے ہیں۔ انہوں نے قلم اٹھایا، آہستہ آہستہ 2 نام لکھے، علی اور حمزہ۔ علی نے حیران ہو کر حمزہ کو دیکھا۔ یار، اگر آج تم نہ ہوتے تو میں شاید ٹوٹ جاتا۔ شکریہ، واقعی شکریہ۔ حمزہ کے چہرے پر نرم مسکراہٹ تھی۔ دوستو، یاد رکھو، کبھی کبھی کسی کو ایک لفظ، ایک حدیث، ایک امید زندگی میں واپس کھڑا کر دیتی ہے۔ اگر کوئی پریشان ہو، اسے صرف پڑھائی نہیں بلکہ پیار، حوصلہ اور وہ خوبصورت سبق دو جو ہمارے نبی نے دیا۔ آج کسی ایک شخص کو آسانی دے کر دیکھو، شاید اللہ تمہارے لیے بھی آسانی لکھ دے۔